گنبد خضرا یہ صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے. جی ہاں. یہ ایک تصویر ہے جو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں نقش ہے. جی ہاں، گھروں میں، دکانوں پر، گاڑیوں کے شیشوں پر، ہر جگہ. یہ سبز گنبد محبت اور روحانی سکون کی ایک عالمگیر علامت بن چکا ہے. بالکل. اور یہی تصویر اپنے اندر ایک بہت گہری اور پیچیدہ تاریخ بھی سموئے ہوئے ہے. اور آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں، تاریخی کتب، علمی مضامین، مختلف فتاوا، وہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ گنبد نہ تو ہمیشہ سے یہاں تھا اور نہ ہی ہمیشہ سے سبز تھا. تو اس کی کہانی دراصل دو طاقتور جذبوں کے درمیان ایک کشمکش کی کہانی ہے. بالکل. ایک طرف وہ بے پناہ محبت ہے جو اپنے نبی کی نشانی کو سجانا اور محفوظ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف وہ خالص عقیدہ ہے جو قبروں پر کسی بھی قسم کی تعمیر کو ایک غلط عمل سمجھتا ہے. یہ ایک زبردست نقطہ ہے. تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ گنبد کب اور کیسے بنا، بلکہ اس کشمکش کو سمجھنا ہے جو اس کی تاریخ کے ہر موڑ پر نظر آتی ہے. جی، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک سادہ سے حجرے سے شروع ہونے والے سفر کو دیکھیں گے جو آج کی اس مشہور سبز علامت پر ختم ہوتا ہے. بالکل. ہم اس کے مادی پہلوؤں یعنی تعمیر، رنگ، حادثات، ان سب کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے روحانی اور مذہبی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی اس دور سے جب یہ گنبد موجود ہی نہیں تھا. یہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو. بہت زیادہ حیران کن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کسی عالیشان مقبرے میں نہیں ہوئی تھی. تو پھر وہ اصل جگہ کیسی تھی؟ جامعہ علوم اسلامیہ کے فتوے اور دیگر ذرائع اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی. اچھا. اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ کوئی نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ انبیاء کی ایک خصوصیت ہے، یعنی تدفین ایک رہائشی کمرے میں ہوئی جو کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنا تھا. جی، سادگی کی انتہا. تو تقریباً 700 سال تک وہاں کوئی گنبد نہیں تھا. 700 سال؟ یہ بہت طویل عرصہ ہے. جی، مختلف ذرائع جیسے تاریخ گنبد خضرا اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ 678 ہجری تک، یعنی 650 سال سے زیادہ عرصے تک قبر مبارک پر کوئی گنبد نہیں تھا. تو پھر اوپر کیا تھا؟ صرف ایک سادہ چھت؟ بس ایک سادہ چھت، اور اس کے اوپر کمر تک اونچی ایک چار دیواری، تاکہ اگر کوئی مسجد کی چھت پر جائے تو غلطی سے اس مقدس مقام پر پاؤں نہ رکھ دے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو 678 ہجری میں آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس سال مملوک سلطان سیف الدین کلاون حج کے لیے آئے. اب یہاں تھوڑا سا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے. جی. اس وقت تک مسلم دنیا میں جیسے بغداد، قاہرہ، دمشق میں بزرگ شخصیات کے مزارات پر خوبصورت گنبد تعمیر کرنے کا رواج عام ہو چکا تھا. اچھا، تو یہ ایک طرح سے اس دور کا سیاسی اور ثقافتی ٹرینڈ بھی تھا. بالکل. یہ طاقت اور عقیدت کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا تھا. تو جب سلطان کلاون مدینہ آئے، ان کے لیے روضہ رسول پر ایک گنبد بنوانا گویا اپنے دور کی سب سے بڑی سعادت حاصل کرنا تھا. اور سیاسی طور پر ایک اہم قدم اٹھانا بھی. جی ہاں، انہوں نے حکم دیا کہ حجرہ مبارکہ کے اوپر لکڑی کا ایک گنبد تعمیر کیا جائے. تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اس کی شکل کیسی تھی، کیونکہ آج تو یہ بالکل گول ہے. یہ ایک بہترین سوال ہے. نہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ابتدائی طور پر اس کی ساخت کافی مختلف تھی. یہ نیچے سے چوکوڑ تھا، لیکن اوپر جا کر 8 کونوں والا ہو جاتا تھا. اور یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جی، لکڑی کا، اور اس پر سیسے کی چادریں چڑھائی گئی تھیں. رنگ کے بارے میں 2 روایات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس پر پیلا رنگ تھا، جس کی وجہ سے اسے قبۃ الصفرا یعنی پیلا گنبد کہا جاتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اسے لکڑی کے قدرتی رنگ میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا. ذرائع میں مسجد نبوی میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے. وہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. وہ ایک انتہائی المناک واقعہ تھا. 886 ہجری میں، یعنی پہلی تعمیر کے تقریباً 200 سال بعد، آسمانی بجلی مسجد کے ایک مینار پر گری اور دیکھتے دیکھتے پوری مسجد آگ کی لپیٹ میں آ گئی. اللہ اکبر.
और चूंकि गुंबद लकड़ी का था, इस आग ने उसे भी शदीद नुकसान पहुंचाया और उसका बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। इसके बाद तामीर नौ का काम किसने करवाया? इस वक्त के ममलूक सुल्तान कायतबाई ने फौरन तामीर नौ का हुक्म दिया, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत दूररस फैसला किया। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे किसी हादसे से बचने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल तर्क कर दिया। बिल्कुल तर्क कर दिया। इस बार ईंटों और पत्थरों से तामीर की गई और उसके ऊपर शीशे की चादरें चढ़ाई गईं। ये उस दौर के लिहाज से एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग अपग्रेड थी। और सुल्तान कायतबाई ने एक और अहम काम भी किया था, उन्होंने 2 गुंबद तामीर करवाए थे। जी हाँ, ये एक ऐसी तफसील है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने पहले तीनों मुबारक कब्रों के ऊपर एक छोटा निचला गुंबद तामीर करवाया और फिर उसके ऊपर वो बड़ा गुंबद बनाया जिसे आज हम देखते हैं। यानी दरहकीकत वहां 2 गुंबद हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। बिल्कुल। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि गुंबद का रंग हमेशा सब्ज नहीं था। आपने पीले रंग का जिक्र किया, लेकिन आग लगने के बाद जब उसे दोबारा तामीर किया गया तो इसके रंगों का सफर कैसा रहा? इसके रंगों का सफर भी इसकी तारीख की तरह बहुत दिलचस्प है। सुल्तान कायतबाई की तामीर नौ के बाद इस पर सफ़ेद रंग किया गया और सदियों तक ये कुब्बतुल बैदा यानी सफ़ेद गुंबद के नाम से मशहूर रहा। सफेद गुंबद? जी। फिर एक दौर आया जब इसे गहरे नीले और जामिनी रंग से रंगा गया, जो सहरा के पस मंजर में बहुत नुमाया लगता होगा। तो फिर ये मशहूर ज़माना सब्ज रंग जो आज इसकी पहचान है, ये कब और किसकी देन है? ये सब्ज रंग उस्मानी दौर की यादगार है। 1253 हिजरी यानी 1837 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद सानी ने हुक्म दिया कि गुंबद पर सब्ज रंग किया जाए। और इस रंग के इंतखाब की कोई खास वजह? वजह वाज़े तौर पर कहीं बयान नहीं की गई, लेकिन चूंकि इस्लाम में सब्ज रंग को जन्नत और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है, इसलिए ये इंतखाब बहुत मकबूल हुआ और तब से आज तक यही रंग कायम है। और ये रंग इतना मशहूर हुआ कि अब दुनिया भर में मसाजिद के गुंबदों पर यही रंग करके अकीदत का इजहार किया जाता है। जी हाँ, ये अब सिर्फ एक रंग नहीं रहा बल्कि एक रूहानी इस्तिआरा बन चुका है। अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम और शायद सबसे नाजुक हिस्से की तरफ आते हैं, इसका मजहबी पहलू। एक तरफ अहादीस में कब्रों को पुख्ता करने या उन पर इमारत बनाने से सख्ती से मना किया गया है, और दूसरी तरफ इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक पर ही एक आलीशान गुंबद मौजूद है। जी, एक आम मुसलमान इस तज़ाद को कैसे समझे? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखें, सबसे पहले बुनियादी उसूल को देखते हैं। जामिया उलूम इस्लामिया के फतवे और दीगर तहरीरें सही मुस्लिम की हदीस का हवाला देती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता करने और उन पर इमारत बनाने से मना फरमाया है। ये हुक्म बहुत वाज़ेह है। अगर हुक्म इतना वाज़ेह है तो फिर गुंबद खिज़रा की मौजूदगी की क्या तौजीह पेश की जाती है? यहाँ उलमा कई बारीक नुकात पेश करते हैं। पहला और सबसे वज़ीनी नुक्ता ये है कि हदीस में मुमानियत कब्र पर इमारत बनाने की है। अच्छा। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खुली कब्र पर दफन करके उस पर इमारत नहीं बनाई गई, बल्कि आपको पहले से मौजूद एक इमारत यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया गया था। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, तो दलील यह है कि तदफीन ही एक इमारत के अंदर हुई थी, इसलिए मुमानियत का इतलाक नहीं होता। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है? मौजूदा उलमा का उमूमी मौक़िफ़ फितने से बचने के उसूल पर मबनी है। इनका मानना है कि अगरचे इसकी इब्तिदाई तामीर शरई उसूलों के मुताबिक शायद दुरुस्त नहीं थी, लेकिन अब ये करोड़ों मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ बन चुका है। तो इसे मुंदहिम करने से बहुत बड़ा फितना खड़ा हो सकता है। नाकाबिल तसव्वुर फितना, इंतिशार और फसाद। इसलिए एक छोटे मसले को ज्यों का त्यों छोड़ देना एक बहुत बड़े फितने को रोकने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। क्या तारीख में कभी इसे मुंदहिम करने की संजीदा कोशिश भी की गई? जी हाँ, एक बार ऐसा मौका आया था। 1925 में जब सऊदी अरब की नई हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने जन्नतुल बकी में मौजूद तमाम सहाबा और अहले बैत के मज़ारात पर बने गुंबद मुंदहिम कर दिए। और उनका अगला हदफ गुंबद खज़रा था। जी, उनका अगला हदफ गुंबद खज़रा ही था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और आलम इस्लाम में एक शदीद बेचैनी और गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर इसे बचाया कैसे गया? उस वक्त हिंदुस्तान से अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी समेत
دنیا بھر کے بڑے علماء نے فوری طور پر سعودی حکومت اور ان کے علماء سے رابطہ کیا۔ ان کے درمیان مناظرے ہوئے، دلائل کا تبادلہ ہوا۔ اور انہوں نے یہی دلائل پیش کیے ہوں گے؟ جی ہاں، یہی دلائل، اور ساتھ ہی عالم اسلام کے جذبات اور اس اقدام کے خطرناک نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ اس شدید عالمی دباؤ اور علمی بحث کے بعد بالآخر سعودی حکومت نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور جعلی ویڈیوز مشہور ہیں۔ گنبد کے نیچے اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں غلط فہمیوں کا ایک انبار ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات، گزشتہ تقریباً 550 سال سے کسی بھی انسان نے قبر مبارک کو براہ راست نہیں دیکھا۔ 550 سال، یہ تو ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ تو آخری بار کس نے دیکھا تھا اور کیا دیکھا تھا؟ آخری بار مشہور مورخ علامہ نور الدین سمہودی نے 881 ہجری میں دیکھا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب مسجد میں آگ لگنے کے بعد تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اچھا۔ وہ اس کام کی نگرانی کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے اور انہیں حجرہ مبارکہ کے اندر جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے کیا منظر بیان کیا ہے؟ ان کی تحریر تمام تر من گھڑت کہانیوں کو رد کر دیتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تینوں قبروں کو تقریباً زمین کے برابر پایا، جن پر عام سی سرخ رنگ کی مٹی تھی، کوئی سنگ مرمر، کوئی تعویذ، کچھ نہیں۔ یعنی انتہائی سادگی۔ جی، صرف ایک قبر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھی جاتی ہے، وہ باقی دو سے تھوڑی سی بلند تھی۔ یہ منظر اسلام کی اصل روح کی عکاسی کرتا ہے۔ اور ان دیواروں کا کیا معاملہ ہے جو قبروں کے گرد ہیں؟ کیونکہ زائرین کو تو صرف ایک سنہری جالی نظر آتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قبروں کے گرد دیواروں کی کئی تہیں ہیں۔ سب سے اندر حجرے کی اصل دیوار ہے۔ اس کے بعد اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک 5 کونوں والی دیوار تعمیر کروائی۔ 5 کونوں والی؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، جان بوجھ کر، تاکہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے بالکل مختلف رہے اور کوئی اس کا طواف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت ذہانت بھرا فیصلہ تھا۔ بالکل۔ پھر اس کے گرد ایک اور دیوار ہے اور سب سے باہر وہ سنہری جالی ہے جسے مواجہہ شریف کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اندرونی دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویڈیوز کبھی کبھی گردش کرتی ہیں، جیسے چیچن صدر کی ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی تھی، وہ اصلی قبر مبارک کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وہ ویڈیو دراصل بیرونی حجرے کے اس حصے کی ہے جو حجرہ فاطمہ کہلاتا ہے، اور وہ بھی اصل قبروں سے کئی دیواریں باہر ہے۔ کسی بھی انسان کی وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ ذرائع میں گنبد میں ایک روشن دان یا کھڑکی کا بھی ذکر ملتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، لوگ پریشان ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ جی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ روضہ رسول کی چھت میں آسمان کی طرف ایک سوراخ کھول دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر بہت بارش ہوئی۔ تو وہ روشن دان اسی واقعے کی یادگار تھا؟ جی، اسی کی یادگار کے طور پر موجود رہا، تاہم اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گنبد خضرا، اس کا سفر ایک سادہ کچی اینٹوں کے حجرے سے شروع ہوا، تقریباً 7 صدیاں گمنامی میں گزریں۔ پھر اس پر ایک لکڑی کا گنبد بنا جو آگ کی نظر ہوا، پھر اسے زیادہ مضبوطی سے تعمیر کیا گیا، اس نے سفید، نیلے رنگ بدلے اور بالآخر عثمانی دور میں اپنی موجودہ سبز شناخت تک پہنچا۔ بالکل۔ اور اس پورے سفر میں ہمیں وہی کشمکش نظر آتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی، یہ گنبد بے وقت ایک پیچیدہ تاریخی حقیقت بھی ہے جس پر علمی بحثیں موجود ہیں، اور دوسری طرف یہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے محبت، امید اور روحانیت کی ایک طاقتور علامت بھی ہے۔ یہ صرف پتھر نہیں، یہ جذبات اور تاریخ کا سنگم ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بالکل، یہ شعر اس گنبد سے وابستہ گہرے جذباتی اور روحانی تعلق کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے گنبد کی تاریخ اور اس سے جڑی مذہبی بحث کو دیکھا۔ یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لاتا ہے کہ آنے والی نسلیں
اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کرتی ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ صدیوں پرانی روایات پر عمل کرنے اور وقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور تعمیراتی اظہار میں آنے والی تبدیلیوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے؟ گنبد خضرا کی کہانی اسی توازن کی تلاش کی ایک زندہ مثال ہے۔